بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، میں نے بخاری شریف سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے جو دراصل حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حشر میں حساب و کتاب لیے جانے والے 3 اعمال کا ذکر فرمایا اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی جانب فرمائی. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ سے متعلق بھی مواخذہ فرمائیں گے اور حقوق العباد سے بھی مواخذہ فرمائیں گے. حقوق اللہ میں اللہ تبارک و تعالی کو حق ہے کہ اللہ کا حق ادا نہ کرنے کے بدلے میں چاہے معاف کر دیں چاہے سزا دیں، اللہ کا حق ہے. ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی سب معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو حق دلا کر رہیں گے. وہاں معاف اللہ تبارک و تعالی نہیں فرمائیں گے، بلکہ بندہ معاف کرے تو معاف ہوگا، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے، بندے سے متعلق کر دیں گے. اور حشر کے میدان میں بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت رہتی ہے، لہذا وہاں بندہ اپنے لیے نیکیوں کو جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جن بندوں کے حقوق لوگوں نے دنیا میں مارے ہیں، چاہے وہ حقوق مادی ہوں چاہے غیر مادی ہوں، کسی کا مال چرا لیا، کسی کی زمین ہڑپ لی اور کسی کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، یہ سب مادی چیزیں. اور غیر مادی چیزیں، کسی کی غیبت کی، کسی کے دل کو تکلیف پہنچایا، یہ غیر مادی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی حق وصول کریں گے. اس حدیث میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں 3 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جن کا حق دلانے کے لیے ان بندوں کی طرف سے میں خصم بنوں گا، میں ان کی طرف سے لڑوں گا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں ان کا حق کا مطالبہ کرنے کے لیے میں آگے آؤں گا اور حق لے کر کے ان 3 بندوں کو میں دلاؤں گا. ان 3 بندوں کو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں کروں گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کون بندے ہیں جن کے حق کے مطالبے کے لیے اللہ آگے آ رہے ہیں. ان بندوں کو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آگے آ کے کہتے ہیں کہ میں مطالبہ کر کے دلاؤں گا. ان 3 میں سے ایک بندہ وہ ہے، وہ مزدور ہے جس کو مزدوری پر لیا گیا، اس کی اجرت طے کی گئی
اور اس سے پورا پورا کام جو لیا جانا تھا وہ لے لیا گیا، اور جب اجرت دینے کا موقع آیا تو اجرت دینے میں ٹال مٹول کیا اور اجرت میں کمی کر دی، گھٹا دیا، یا کام کے ختم ہونے پر اس کی ضرورت کے موقع پر اجرت نہ دی، بہت ٹال کر، بہت تکلیف پہنچا کر، بہت تاخیر سے اجرت دی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں 3 بندوں میں ایک بندہ یہ مزدور، جس کو کام پر تو لیا گیا، کام پورا لیا گیا، لیکن اجرت دینے کے موقع پر ٹال مٹول کیا، تاخیر کی، یا اس کی اجرت گھٹا دی۔ اللہ فرماتے انا خصمہم یوم القیامت، میں اس کا خصم بنوں گا قیامت کے دن۔ استوفا منہ، اس سے پورا کام تو لیا، ولم یعطہ اجرہ، اور اس کی اجرت اسے نہیں دیا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مطالبہ کریں گے، ظاہر سی بات ہے اللہ مطالبہ کرے نہ کرے حق تو دینا پڑے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی، اس مزدور کی اجرت کے سلسلے میں اپنے آپ کو خصم بتلا کر اللہ کے بندوں کو اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی کو اجرت پر لو، چاہے وہ اجرت کسی بھی قسم کی ہو، اس کا کام ختم ہونے پر اس کی اجرت اس کے حوالے کر دو، پوری حوالے کر دو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت اس کے حوالے کر دو۔ اب عام طور سے جب مزدور کہا جاتا ہے تو ذہنوں میں آتا ہے مزدور سے مراد وہ جو وزنی چیزیں پیٹھ پر لاد کر منتقل کرتے ہیں، قولی۔ مزدور سے یہ تصور آتا ہے مزدور سے مراد ہر وہ آدمی جس کو کسی بھی کام کے لیے رکھا گیا ہو، وہ مزدور ہے۔ اس کا کام طے ہوگا، اس کی اجرت طے ہوگی، اس کے اوقات طے ہوں گے، وہ اپنے اوقات کی پابندی کر رہا ہے، وہ اپنے کام کو پورا کر رہا ہے، تو مالک کے ذمے ہے کہ اس کی جو اجرت طے ہے وہ اجرت پوری اس کے حوالے کی جائے، وقت پر کر دی جائے۔ اور اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں مزدور کا تصور نہیں ہوتا۔ گھروں میں جو خدامہ ہوتی ہیں، کام کرنے والیاں جو ہوتی ہیں، گھروں میں برتن صاف کرنے کے لیے آتی ہیں، باقی صفائی کے لیے گھروں میں رکھے جاتے مزدور ہیں، اس کے ذمے کام کر رکھا ہے، اجرت اس کی طے ہے، وہ اپنے ذمے والا کام پورا کر دے تو جب اس کا وقت آئے تو اجرت بغیر ٹال مٹول کے جتنی طے ہے پوری دینا مالک کے ذمے ہے، اور اگر نہیں دے گا تو وہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر لیا نہیں دے کے، بلکہ وہ آخرت میں اللہ کے مقابل کھڑا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے مقابل کھڑے ہوں گے وہ کہاں بچ پائے گا؟ آدمی تعمیر کا کام کروا رہا ہے، مزدور اس کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کا جو وقت دینے کا طے ہوتا ہے اس وقت پر عام طور سے دیا نہیں جاتا۔ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں یا جو مالک ہوتا ہے وہ کام لینے کے بعد اجرت وقت پر نہیں دیا کرتے یا اس میں گھٹاتے۔ ان سب لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس وعید کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو حشر کے میدان میں ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا تصور انسان کے بدن میں کپ کپی طاری کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں
کس کے حقوق کس کے ذمے رہ گئے. اور حقوق کی جب بات آتی ہے تو ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بھئی وراثت میں کوئی مال ملا ہو، وہ خاندان کے لوگوں میں جو حقوق تقسیم کرنے ہیں وہ ذہن میں آتا ہے. نہیں، ہر ایک کا حق ہے. پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، ساتھ رہنے والوں کے حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں، شاگردوں کے حقوق ہیں، مالک کے حقوق ہیں، نوکر کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال فرمائیں گے، مواخذہ ہوگا. وہ عام مواخذہ ہی کیا کم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں فریق بنوں گا، میں خصم بنوں گا، میں مطالبہ کروں گا. یہ تو وعید کو اور زیادہ سخت اور مؤکد کر دی گئی. وعید بہت سخت ہو گئی. لہذا نمبر 1، جو بھی مزدور ہو، جس کو بھی ہم کام پر رکھیں، چاہے وہ کام کوئی بھی، اس کے ذمے کام کو پورا کرنا ہے اور کام لینے والے کے ذمے اجرت کو پورا دینا ہے، وقت پر دینا ہے. ٹلا کر کے دینا یہ بھی اس حدیث کی وعید میں آتا ہے. اور ٹلا کر کے دینے میں گزارش کہ وہ مان جائے، اس گزارش کو قبول کر لے، اس کا مسئلہ الگ ہے. گزارش نہ ہو بلکہ تکلیف پہنچانے کے لیے ٹالا جا رہا ہے، وسعت اور گنجائش کے باوجود دینے میں کترا رہا ہے، یا اس کو کئی قسطوں میں دے رہا ہے. اس کی اجرت جتنی بنتی ہے اس کو آج کچھ دے دیا اور 10 دن کے بعد کچھ دے رہا ہے، 15 دن کے بعد کچھ دے رہا ہے، 3 قسطوں میں دے رہا. یہ سارے لوگ اس وعید میں آئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مزدور کو کام کے ختم ہونے پر اجرت دے کر اس کو خوش کر دینا، بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. بندوں کے حالات یہ ہیں کہ جب وہ کسی سے اپنا حق وصول کرتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں. جب حق دینے کی بات آتی ہے تو گھٹا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام یہ ہے کہ جب لینے کا موقع آئے تو برابر سرابر لے لو، جب دینے کا موقع آئے تو جھکتا تولو، 1-2 دھاگے زیادہ کر کے دو تاکہ کل کو قیامت میں مواخذے میں پکڑے نہ جاؤ. اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب دینے کا موقع آتا ہے تو بڑھا کر کے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ کہیں سے عطر آیا مال غنیمت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھی کوئی ہے جو اس عطر کو تقسیم کر دے. آپ کی اہلیہ نے پیشکش کی کہ میں کر دوں گی. حضرت عمر نے قبول نہیں کیا. 1 2 3 مرتبہ اعلان کیا، پھر کوئی اور آگے بڑھے، وہ تقسیم والا عمل ہو گیا. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی اہلیہ کے جواب پر توجہ نہیں دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عطر کا اصل فائدہ خوشبو کا حاصل کرنا ہے. عطر تقسیم ہوتا تو سب کو جتنا ملتا اتنا ہی عمر کے حصے میں بھی آتا، لیکن میری بیوی اگر اس کو تولتی تو اس کو خوشبو کی مقدار زیادہ ملتی، اور اس زیادہ ملنے والی خوشبو کی وہ مقدار جس کو روکنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اور وہ انسان کے بس کے باہر کی چیز، اختیار کے باہر کی چیز، وہ خود بخود وہ خوشبو آ گئی، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لیکن احتیاط حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اس زیادہ پائی جانے والی خوشبو کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دیں؟ یہ ہے اسلام. آج اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے
اور مسلمانوں کا عمل اس سلسلے میں کہ مزدور کو پوری اجرت وقت پر ادا کرنے کے سلسلے میں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں. مزدور پریشان ہیں، گھنٹے دنوں تک انتظار کرتے ہیں اپنے مالک کے پاس اپنی اجرت کی وصولی کے لیے. جب اجرت دی جاتی ہے تو گھٹا کر کے دی جاتی ہے. ایسے تمام مالکان اس حدیث پر، اس وعید پر غور کریں کہ وہ مزدور قیامت میں آپ کے مقابل نہیں ہوگا. آپ کے مقابل دونوں جہاں کے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوگی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب خدا سامنے ہوں گے تو ہماری حالت کیا بنے گی. کیا ہم جواب دہ ہو سکیں گے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالی حق کا مطالبہ کرے تو ہمارے پاس وہاں سوائے نیکیاں دینے کے اور کوئی چارہ نہیں. نیکیاں ہمارے کھاتے میں نہ ہو تو جس بندے کا حق ہمارے ذمے ہے اس کے گناہ لاد دیے جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دنیا میں مالک بنایا ہے، جس حیثیت کا بھی، جس شعبے میں بھی مالک بنایا ہے اور اپنے ماتحت غلاموں کو، نوکروں کو، مزدوروں کو رکھنے کے قابل بنایا ہے کسی بھی شعبے میں، ان تمام شعبوں کے ان مالکوں کو اس امر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کام ختم ہوتے ہی اجرت دیں، پوری دیں. اللہ تبارک و تعالی میری بھی آپ کی بھی کسی کے حق کو دبا لینے یا اس کے حق کو غصب کر لینے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جان کر حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد